آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت شریفہ ہوئی تو اندازہ لگائیں کہ اس ماہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی برکات رکھی ہوں گی. ان دنوں کی عبادات، ان دنوں کا ذکر اذکار، ان دنوں کی تلاوتیں اور ان دنوں میں گناہوں سے بچنا اپنی نوعیت کی عجیب حیثیت رکھتا ہے. لیکن انہی لوگوں کے لیے جو اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، جن کو سینس ہے، اللہ نے جن کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایسے موقعوں پر جہاں پر اللہ کے احسان عظیم ہو وہاں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے ذکر میں محو ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستوں، اور ہر مومن کے اندر دل میں نبی پر محبت تو موجود ہے. کیوں؟ وہ تو فطری ہے. دو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. جس کے اندر ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، تو ان دونوں کی محبتیں اللہ دے دیتا ہے. یہ یاد رکھیں. محبت کیسے ہی مسلمان ہو، گندے سے گندا مسلمان، تھرڈ کلاس مسلمان، گناہ میں ڈوبا ہو، لیکن حکم کیا اس کے بارے میں کہ پھر بھی اس کو جہنم کی آگ سے نکال ہی لیا جائے گا. بولے سبحان اللہ. کیوں کہ اللہ پاک نے ایمان کی کیفیت کی ہے اس کلمے میں کہ اس کلمے کے ساتھ اس کے اندر محبت ودیت کر جاتی ہے. تو یہ کہنا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ تو ودیت ہے ہی اندر. اعمال ہے تو آپ کہیں نا اندر پہنچ چکے ایمان کے ساتھ. میں جو نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، رات میں ہوتے آنسو نکل آتا ہے، وہ تو ہے ہی، اس پہ کمال تیرا نہیں ہے. ہر گناہ گار بھی رکھتا ہے محبت. بس مانگے دیکھ لیں ہر ایک کے دل میں. کیوں؟ وہ فطرت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انسان جو ایمان لایا اس محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ایماندار. بولے سبحان اللہ. لیکن سٹیجز ہیں نا محبت کے بھی، نہیں سمجھے بات؟ یہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون ہے، تو اس سے محبت. اچھا دیکھیں محبت کی بات بتاؤں گا، نقطہ کیا ہے. اب اس کل کی بات کر رہے ہیں. کیوں کہا کل؟ آپ کہتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کسی سے آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کی دلیل ایک ہی ہوگی. دلیل یہ ہوگی آپ کی محبت کی. کیوں؟ آپ سے کوئی بات کرتا ہے آپ کریں گے. دشوار آ رہی ہے دشواری کاٹیں گے، پریشانی آ رہی پریشانی برداشت کریں گے، مصیبت آ رہی مصیبت کریں گے. یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو ہر راستے کو طے کراتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ محبت. صحابہ کرام کے دلوں میں جتنی بڑی بڑی قربانی دی ہیں صحابہ کرام نے، یاد رکھیں صحابہ کرام نے جتنی بڑی بڑی قربانی دی ہیں، اتنی بڑی بڑی جس کی تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی؟ محبت تھی. یہ محبت سے سب کام طے ہوتا ہے. تو محبت ہے جو ہر کام کو طے کراتی جا چکی ہے. تو یہ ناممکن چیز ہے. آپ کسی سے محبت کریں، بچے سے محبت کریں، بیوی سے محبت کریں، چاچے سے محبت کریں، استاد سے محبت کریں، شیخ سے محبت کریں، دعوت ایک ہی ہے. اگر نفاق ہے وہ پکڑا جائے گا. اگر محبت ہے اس کا اب اللہ تعالیٰ جو میں سمجھ رہا ہوں ایک فارمولہ بیان فرما. تو یہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کو تو ہے، لیکن اصل محبت کیا ہے جو ہمیں چاہیے؟ نہیں سمجھ بات؟ تو کل میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی جو شخص بھی تجھ سے محبت کرے گا تو بات کر. کیونکہ اب جو میں تجھے کل کہہ رہا ہوں تو کل کے ساتھ تو ایک میسج پاس کرے گا میرا. انہیں سبحان اللہ. تو کہتا ہوں میں بھی سکتا ہوں نماز پڑھو، کہتا ہوں میں بھی سکتا ہوں بے روزہ رکھو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو تیرا دعویٰ کرتے ہیں عاشقی کا، تو تیرے کہنے سے ان میں کتنی تیری محبت ہے کہ تیری بات مان جائیں گے. سمجھ ہے آپ پکڑے گئے نا کہ اگر تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تو اس سے کہے کہ نماز پڑھو نماز نہ پڑھے، بالکل بکواس منافق شخص پر چڑھ گیا. کیسی محبت ہے؟
نہیں سمجھے بات؟ تو کل کے ساتھ ہمیشہ رکھیں کہ کوئی میسج آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی امت کے لیے، اور یہ آزمائش ہوگی امت کی، اصل کون ہے نقل کون ہے؟ جو اصل ہوں گے امن و صدقنا، آپ نے کہا حکم مانیں گے. صحابہ یہ کرتے تھے نا، کبھی سوچا کہ دن ہے رات ہے یہ ہے وہ ہے، نہیں، چلے چلتے ہیں جی، اٹھتے ہیں جی. کبھی کوئی مشورہ دیا ہی نہیں انہیں، وہ رہ گیا جی، گھر رہ گیا، بچے رہ گئے، فلاں رہ گئے، دکان کے کام، کچھ نہیں. آپ کا حکم ہے چلیں. تو یہ انداز ہے اصل امتی کا، اصل امتی کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کل، آپ فرمائیں، دیکھتے کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں. آپ کہیں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ تو آخر کیا ہے میسج کیا ہے؟ کل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اب مخاطب ہے اللہ کے رسول. کہلوا کون ہے؟ اللہ. اب پتہ چلے گا کون سنتے ہیں کون مانتے ہیں. تو یا ایھا الناس، کس سے مخاطب ہوئے؟ اللہ کے نبی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ پوری کائنات کے انسانوں کا اعلان کر رہے ہیں. انہیں سبحان اللہ، شان بتائی اللہ تعالیٰ نے. پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہوں گے دنیا میں، جس کی شکل انسانیت کی ہوگی، کالا ہو، گورا ہو، اونچا ہو، کہیں بھی ہو، کسی ملک میں ہو، خطے میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، اس کے لیے پیغام ہے. نہیں سمجھے بات؟ دے دیے پیغام. کیا؟ انی رسول اللہ. سبحان اللہ. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. انکار اللہ تعالیٰ نے کہا. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کائنات میں انسان ہیں، ہم نے سب کے لیے تو رسول بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ، سب کے لیے رسول بن کر آئے، ہم نے تجھے بھیجا ہے. اور کس شان سے بھیجا ہے؟ منفرد، بالکل الگ. سبحان اللہ. 1,24,000 نبی آئے، لیکن جو شان آپ کی آنے کی تھی بالکل منفرد. اللہ نبی نے فرمایا کہ مقصد میرے آنے کا بیس کا کیا ہے کہ تم شرک سے بچ جاؤ، اللہ پہ ایمان نہیں نہ لاؤ بلکہ یقین لاؤ. یون باللہ رسول، اللہ پہ ایمان نہ لاؤ، اللہ رسول پہ ایمان لے کر آؤ بلکہ یقین لے کر آؤ. یہاں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، تصحیح کے نقطہ ہے، جیسے جیسے ذہن میں آتا ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تیاری کوئی نہیں ہوتی میری نہ مجھے کرنی آتی. یہاں دو چیزیں آ گئی. فرمایا یون باللہ ورسولہ کلمتہ واتبعہ، قرآن کہہ رہا ہے نا. پھر کہتا ہے لعلکم تہتدون، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی جنت لے لو، دوزخ سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، عذاب قبر سے بچ جاؤ. اس فارمول پہ عمل کیا تم نے. کیا کہ اللہ پہ بھی یقین لانا ہے، اس کے کلام پہ بھی یقین لانا ہے، اس نبی پہ بھی یقین لانا ہے. یقین کا ثبوت کس سے ملے گا؟ واتبعوا، جب تو اس کی پیروی کرے گا. منافق کبھی اس جیسی شکل نہیں بنائے گا، مر جائے گا، کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ چکھڑا ہوا شیطان اس کو، وہ اس قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، وہ شان مصطفیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے. عصمت رسول اتری نہیں اس کے سینے میں. ایک بڑے انسان کی بات مان جاتا ہے، لیکن اتنی کیوں شان بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں تو پوری شان کا پتہ بھی نہیں ہے آپ کی، ہمیں صرف یہی برداشت ہے جو میں آپ کو بتائی یہ باتیں. اس پہ بھی لوگ بہت شکوک پڑ رہے ہوں گے، لوگ نہیں یہ صحیح بھی ہے، ایسے ہو سکتے ہیں نبی نہیں ہو سکتے. قرآن پہ مجھے یقین ہوگا یہ باتیں ایسے ہمارے نبی ہیں یا نہیں ہیں. بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، آپ شک کر رہا ہوں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پیدا ہوئے تو اتنی چیزیں آ گئی، آسمان پہ اترا ہے، ماننے حدیثوں میں نہیں ماننا تسلیم نہیں کرنا اس کو ہمارا نبی ایسے. کیوں ان لوگ عمل ہی نہیں ہوں گے. کس چیز کے عمل دیکھنا ہے انہوں نے؟
صرف ایک عمل ہے، نہ نمازوں کو دیکھنا ہے، عبادتوں کو دیکھنا نہیں. واتبعوا، جب واتبعوا کہے گا تو اس کا یقین ہوگا، صرف ماننا نہیں ہوگا بلکہ اس کا یقین ہوگا. جی سمجھے میری بات؟ جو واتبعوا پہ نہیں ہے، جو نبی پاک کی اتباع پہ نہیں ہے، ان کی سنتوں پہ نہیں چلتے، وہ ماننے والے تو ہیں، یقین والے نہیں ہیں، لیکن کامیاب صرف وہ شخص ہوگا وہ یؤمن، یہ یقین رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ. کوئی دنیا کی انسان قسمیں، کس کی قسمیں کھا کے میں آپ کو بتاؤں کہ یقین کرو چیز کو نہیں بخشا جا سکتا انسان جب تک اتباع رسول نہیں کرے گا. تو قرآن کو تو سمجھو بھائی. ایمان آ گیا، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. نماز پڑھنے بہت بڑی چیز ہے، سجدے کریں بہت بڑی چیز ہے. شکل کس جیسی ہے، لباس کس جیسے ہیں، طرز زندگی کس جیسی ہے، کھانا پینا کس جیسا ہے، ساری زندگی غیروں کے لیے ہے، تو سجدے کس کے لیے ہیں؟ یہ عبادت شیطان کرا رہا ہے، یہ نمازیں شیطان پڑھا رہا ہے آپ کو، یہ سجدے شیطان کے ہیں، قرآن سجدے نہیں ہے. یہ خدا کے واسطے اللہ نے پورے قرآن بتایا کہ جب یہ مثالیں تمہارے سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. وہ فرق کیا؟ اور اب یہ نقطہ بتا رہا ہوں، جب یہ پوزیشن ہو جائے کہ ہم چلی نہیں رہے تباہ کی طرف، گھسی نہیں رہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے ساتھ پکڑ لو، ایک دروازہ کھول اللہ تعالیٰ. پھر وہاں بھی کامیاب اس وقت ہوں گے جب اس اللہ والے کی بات مانیں گے آپ، وہاں بھی کامیاب جب ہی ہوں گے. جا کے شکل نہیں دیکھنا اس کی، بڑے سونے لگتے ہو جی، بڑے پیارے لگتے ہو جی، بڑی محبت ہے جی، یہ چکر نہیں چلیں گے. جس کو وہ حرام کہے گا آپ کو حرام سمجھ کے چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو. ڈبے ہیں، جھوٹے ہیں، اور وہ لوگ ڈبے اور جھوٹے جو شیخ کے ساتھ آنے کے بعد بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، وہ اس سے بڑے منافق ہیں. میرے بھائی جاؤ تو اپنی صلاح کے لیے جاؤ. خدا کی قسم میں نے بتایا مجھے ہر لمحے میرے شیخ نے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب دلا دیا. باقی باتوں میں بہت ہیں کہ جس نے جوتا پہننا سکھا دیا تو اس نے کیا کچھ دے دیا ہوگا. میں تو کچھ نہیں دیا کچھ. تو میرے بھائی یہ نہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اولیاء اللہ کے راستے کھولے ہوئے ہیں. جاؤ اور اس کی بات کو مانو، کیونکہ اگر اطاعت رسول لینی ہے تو اطاعت شیخ کرنی پڑے گی آپ، اور اطاعت شیخ میں آپ کو قربانی دینی پڑیں گی. وہ کہتے ہیں یہ حرام نوکری چھوڑ دے، بند کرنی پڑیں گی آپ کو کاروبار دکانیں. نہیں دکان بھی چل دی رہے، مرید بھی رہی ہے، یہ ذکر بھی کر دے رہی ہے. تو یہ کس نے لکھی ہیں اسٹوریاں یار؟ یہ کون بتاتا ہے آپ؟ یہ کون سی کس دکان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ والوں کے پاس تو چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، وہی جو راستہ نبی نے بتایا ہے، اطاعت اطاعت اطاعت. یہ سمجھے بات؟ خود آنے کے بعد بھی منافقت کرنی، پھر اس میں ڈنڈیاں مارنی، پھر اس میں جھوٹ بولنا، پھر اس میں وہی باتیں کرنی چھپانے کے لیے جب ان کو نہ پتہ ہم یہ کرتے رہے، یہ تو اس سے بڑی منافقت ہے. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ یا موم ہو جا، یا غلام مصطفیٰ بن. منافق والے غلام مصطفیٰ بن کب بنے گا؟ جب غلامی غیر قوموں کی نکال دے گا دل سے. جب تیرے وجود پہ کسی غیر قوم کی غلامی نہیں ہوگی اس وقت تو غلام مصطفیٰ کہنے کے قابل ہوگا. ورنہ اس سے بھی بڑا سزا ہوگی، کیونکہ ہم ایمان لے آئے، یقین ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سزا بھی ہے. اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو.